بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں فیضان امین اور آپ دیکھ رہے ہیں فیض ایٹ فیضی چینل۔ ہمارے چینل پر نئے آنے والوں کو خوش آمدید اور بہت ساری دعائیں۔ موصل عراق کا مشہور شہر ہے۔ وہاں سے ایک تاجر اپنے بعض مویشیوں کے ساتھ حلب کی طرف روانہ ہوا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی شام اور عراق کی حدود علیحدہ نہیں ہوئی تھی۔ حلب کے مورخین کے مطابق دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شامل ہے اور آج کل سوریہ یعنی شام کا شہر ہے۔ تاجر نے اپنا قیام ایک مناسب درجے کے ہوٹل میں کیا۔ یہاں ان دنوں مویشیوں کا میلہ لگا ہوا تھا۔ اس نے اپنے مویشی جلد ہی فروخت کر دیے اور موصل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک ڈاکو مسلسل اس تاجر کے ساتھ لگا ہوا تھا اور اس کی مسلسل نظر اس پر تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس شخص کے پاس ایک خطیر رقم موجود ہے۔ تاجر راستے میں ایک ویران جگہ پر ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے رکا تو اس ڈاکو نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس کی گردن پر اپنا خنجر رکھا اور کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے نکال کر میرے حوالے کر دو۔ تاجر نے ادھر ادھر دیکھا اور شور مچایا کہ کوئی اس کو بچانے آ جائے، مگر اس ویران جگہ اس کی کوئی نہ سن سکا۔ اس نے خاموشی سے اپنا تمام مال ڈاکو کے حوالے کر دیا۔ اب ڈاکو اسے قتل کرنے کے در پہ ہوا۔ تاجر نے کہا کہ تم نے میرا سارا سامان لے لیا ہے، اب تمہیں میری جان سے کیا مطلب؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے اوپر رحم کھاؤ، مجھے قتل نہ کرو۔ مگر ڈاکو پر خون سوار تھا۔ اس نے اس کی منت سماجت کی، لیکن پھر بھی وہ باز نہ آیا اور اس کو قتل کرنے لگا۔ تاجر بالکل نہتا تھا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی اس کی مدد کرے۔ اچانک اس کی نظر اوپر درخت پر پڑی۔ اس نے اوپر 2 کبوتر دیکھے۔ اس کی جان تو نکل رہی تھی۔ ڈاکو خنجر سے پے در پے اس پہ حملے کر رہا تھا کہ اچانک اس نے کبوتروں کو مخاطب کیا اور کہا، اے کبوترو، تم گواہ رہنا۔ ڈاکو نے اسے قتل کر دیا اور اس کے آخری الفاظ نہایت مزاحیہ انداز میں دہرانے لگا، اے کبوترو، گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ اب ڈاکو نے اپنا رستہ لیا۔ رستے میں بھی وہ مقتول کے الفاظ دہراتا رہا۔ اس کے لیے گویا یہ ایک لطیفہ بن چکا تھا۔ ادھر اس تاجر کے اہل و عیال اس کی آمد کے منتظر تھے۔ دن گزرتے گئے مگر اس کی کوئی خبر نہ ملی۔ چنانچہ اس کا بڑا بیٹا اپنے والد کی تلاش میں حلب چلا گیا۔ وہاں اس کو بتایا گیا کہ وہ فلاں تاریخ کو یہاں آیا تھا، فلاں جگہ قیام کیا اور فلاں کے ہاتھ اپنے مویشی فروخت کیے، اتنی رقم وصول ہوئی اور چند دنوں کے بعد حلب سے کچھ فاصلے پر ویرانے میں کسی نامعلوم شخص نے اسے خنجر کے وار سے قتل کر دیا اور ساری رقم چھین کر بھاگ گیا۔ تمہارے والد کو فلاں قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ تاجر کا بیٹا حاکم شہر کے پاس گیا، وہاں دہائی دی، پھر قاضی کے پاس گیا اور اپنے والد کے دوستوں سے ملا کہ کسی طرح قاتل کا پتہ چل سکے۔ اس کی تمام تر کوششوں کے باوجود نتیجہ صفر رہا، کیونکہ نہ کوئی موقع کا گواہ تھا اور نہ قاتل نے کوئی نشان چھوڑا تھا۔ وہ مایوس ہو کر واپس موصل آ گیا، وہاں کے والی سے ملا اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ اس نے فوری طور پر حلب کے حاکم کو خط لکھا۔ ایک مرتبہ پھر
قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر ساری تحقیق کا نتیجہ یہ تھا کہ قاتل کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ تھک ہار کر لواحقین صبر کر کے بیٹھ گئے اور اس مقدمے کی فائلوں کو بند کر دیا گیا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، کتنے ہی سال بیت گئے، نہ جانے کتنے حاکم اور والی تبدیل ہوئے، کتنے ہی نئے قاضی آئے اور رخصت ہوئے۔ تاجر کے لواحقین اور دوست بھی بتدریج اس واقعے کو بھول گئے، اولاد بھی صبر کر کے بیٹھ گئی، مگر اس قصے کو ایک شخص نہیں بھولا، اور یہ وہ شخص تھا جس نے اس تاجر کو قتل کیا تھا۔ جب بھی وہ کسی کبوتروں کے جوڑے کو دیکھتا تو اسے مقتول کے الفاظ یاد آ جاتے اور اسے دہراتا کہ اے کبوتروں گواہ رہنا۔ ایک دفعہ اس کے کسی قریبی رشتہ دار کے ہاں تقریب تھی۔ یہ خاصا امیر کبیر شخص تھا، لہٰذا کھانے میں بہت زیادہ لوگ تھے، جن میں شہر کے اعلیٰ حکام بھی شامل تھے۔ کھانا لگ گیا تو مختلف قسم کے کھانے اس کے سامنے موجود تھے۔ قاتل نے ایک بڑے طبق سے ڈھکن اٹھایا تو سامنے 2 بڑے کبوتر بھنے ہوئے پڑے تھے۔ اس آدمی نے ایک لمبی سانس لی اور اس کی آنکھوں کے سامنے ایک درخت، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے 2 کبوتر اور ایک مظلوم مقتول کی لاش گھوم گئی۔ اس کے کانوں میں مقتول کے الفاظ گونج رہے تھے، اے کبوتروں گواہ رہنا۔ اور پھر اس نے غیر ارادی طور پر ایک زوردار قہقہ لگایا۔ لوگوں نے بے اختیار ہو کر اس کی طرف دیکھا کہ کیا ہوا ہے۔ اب اس نے کبوتروں کی طرف اشارہ کیا اور پھر قہقہ لگایا، اور ایک قدرتی طاقت نے اس کی زبان کھلوا دی، اور وہ دعوت کو بھول کر لوگوں کو قتل کا پورا واقعہ سنانے لگا۔ اس کا ایک ایک جز مکمل تفصیل سے سنایا۔ اس کی زبان نے کوئی چیز نہ چھوڑی۔ لوگ حیران ہو کر اس کی یہ داستان سن رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے اپنے راز کو افشا کیا تو اسے احساس ہوا کہ میں نے یہ کیا غلطی کر دی۔ برسوں سے جس واقعے کو لوگ بھول چکے تھے اور اس مقدمے کی فائلیں تک بند ہو چکی تھیں، اس نے خود ہی اس کا چرچا کر دیا، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ چند گھنٹوں میں پورے حلب میں یہ واقعہ ہر شخص کی زبان پر تھا، اور حلب کے حاکم کو بھی اس کی اطلاع مل چکی تھی۔ اس نے فوراً اس شخص کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ پولیس کے سربراہ نے باقاعدہ مقدمہ درج کرایا۔ اس دعوت میں شریک لوگوں کو گواہی کے لیے طلب کیا گیا۔ انہوں نے اپنے اپنے بیان دیے۔ مجرم کو بلوا کر گواہوں کے بیانات سامنے رکھے گئے۔ اس کے پاس اعتراف کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ قاضی نے مجرم کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ پھانسی سے ایک دن پہلے مجرم سے اس کی بیوی نے الوداعی ملاقات کی اور اس سے پوچھا کہ جب اتنے سالوں سے تمہارے اس جرم پر پردہ پڑا ہوا تھا تو پھر کیسے تم نے اس راز کا پردہ فاش کیا؟ اس نے جواب دیا کہ ایک زبردست صاحب ارادہ نے میرے راز کو افشا کر دیا اور مجھے بات کرنے پر مجبور کیا۔ اگلے روز صبح سویرے اس کی پھانسی کے منظر کو دیکھنے کے لیے بے شمار لوگ جمع ہوئے۔ جب اس کی گردن میں رسی ڈال دی گئی تو اس نے کہا، میری زبان سے الفاظ نہیں نکلے تھے، بلکہ یہ کبوتروں کی زبان سے الفاظ نکلے تھے جو دعوت کے روز میرے سامنے طبق میں پڑے ہوئے تھے۔ اب جلاد نے رسی کھینچی۔ لوگوں نے ایک مجرم کو کیفر کردار تک پہنچتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور سکھ کا سانس لیا، اور پھر اچانک ہی تمام لوگ بے اختیار اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کے کلمات بلند کرنے لگے۔ اس وقت لوگوں نے 2 کبوتروں کو دیکھا جو قاتل کے سر پر بغیر کسی حرکت کے بیٹھے تھے۔ تمام لوگوں نے بیک آواز سے کہا، ان دونوں کبوتروں نے بھی گواہی دے دی۔ اس مقدمے میں دنیا کی عدالت بلا شبہ عاجز آ گئی۔ وہ قاتل کا سراغ نہ لگا سکی
قاتل ایک لمبی مدت تک آزاد پھرتا رہا، مگر اللہ تعالیٰ کی عدالت قاتل کی تلاش میں تھی۔ اس کا راز آخر ظاہر ہو ہی گیا اور مجرم کو بالآخر قانون کی عدالت کے سپرد ہونا پڑا۔ اسے کچھ دیر تو مہلت مل گئی، مگر آخر کب تک؟ اور پھر کبوتروں نے گواہی دے دی، ایک مظلوم کی پکار کا جواب اسے مل گیا۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔